جی میں ہوں آپ کا میزبان آفاق احمد صدیقی اور پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں سنہری یادیں، جس میں ہم بات کریں گے ماضی حال مستقبل کی. اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں رانا مشتاق احمد، ان سے بات کریں گے کہ ان کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. تو ہم بات کرتے ہیں رانا مشتاق احمد سے. رانا صاحب اپنی کچھ یادیں شیئر کریں بچپن کی، کہاں سے تعلیم حاصل کری آپ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں رانا مشتاق احمد، چیئرمین پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی، صدر آل راجپور انٹرنیشنل ایسوسی ایشن اسپورٹس اینڈ کلچر. سب سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اپنی بنیادی جو میری جو یاد ہے، تو ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہم داد کے یعنی ددیال سے ہم روہتک ہزار سے تھے، اور ننیال سے ہماری گود چوہان راجپوت ہے. تو جلندھر امبالہ سے ہم بلانگ کرتے ہیں. تو پھر پارٹیشن کے بعد ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد ہوئی ہماری برادری. اس میں ہم لوگ رحیم یار خان میں آباد ہوئے. ابتدائی تعلیم میں نے رحیم یار خان سے، میٹرک میں نے رحیم یار خان سے کیا. پھر انٹر میں نے یہاں کراچی دہلی کالج کریم آباد سے میں نے کیا. تو بچپن سے مجھے شوق تھا کہ میں آرٹسٹ بنوں، اور یہ آرٹسٹ جو ہے یہ کمرشل آرٹسٹ تھا میں، کہ کیلیگرافی اور فن خطاطی سے میرا درینہ وابستہ رہا ہوں میں. اور میرا شوق تھا کہ میں فن خطاطی سے پوری دنیا کے اندر اپنا نام بناؤں. تو ہمارے خورشید احمد چیکو صاحب ہمارے استاد تھے، جو بہت بڑے آرٹسٹ تھے. تو ان کی بنائی ہوئی تصاویر جو ہم نے اپنے شاگرد کے طور پہ ہم نے ان کا نام روشن کیا. اور الحمدللہ پاکستان کے ہماری بہت ساری ایگزیبیشن ہوئی، اس میں مجھے نوبل انعام بھی ملا، گولڈ میڈل بھی ملا، اور بہت ساری ایکٹیویٹی میں ہم نے کام کیا تھا. پھر آہستہ آہستہ گائے گائے ہم کراچی میں ایک روزگار کے سلسلے میں کراچی میں آنا ہو گیا. تو کراچی میں نارتھ نازم آباد میں ہم نے کس سن میں آپ کراچی آئے تھے؟ کراچی میں 86 میں 84 میں نے میٹرک کیا تھا، 84 میں میٹرک کیا تھا، اور 86 کے اندر میں کراچی آ گیا تھا. تو کراچی روزگار کی تلاش میں آتے رہے. تو یہاں پہ کیپری سینما، بمبینو سینما اور جتنے سینما کے پوسٹر وغیرہ ہم بنایا کرتے تھے. تو اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ہو گیا کہ میں نے اپنا بزنس شروع کیا. تو ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں نے ماسٹر کیا ہے، اور کراچی اسکول آف آرٹ سے میں نے ڈگری لی ہے، اور وہاں پہ مجھے ایک نوبل انعام ملا ہے. تو پھر اس کے بعد اپنے بزنس سے میں وابستہ ہو گیا. تو یہ بزنس پھر ہمارا ایڈورٹائزمنٹ کا میں نے شعبہ چوز کیا. تو ایڈورٹائزمنٹ میں نے پاکستان کے اندر بھی اور کراچی کے اندر الحمدللہ میرا بڑا نام یہ ہوا کہ میں نے اپنی برادری میں بھی اور ہاکی کے حوالے سے ہم نے ترجیح بنیادوں پہ کام کیا، اور لوگوں کو ایک اچھی ایڈورٹائزمنٹ اور ایک لوگوں کو اچھی ہیلدی اسپورٹس ایکٹیویٹی کے لیے کے طور پہ میں جانا پہچانا جاتا ہوں. اور راجپوت برادری میں مجھے راجپوتوں کا عبدالستار ساریدی کا لقب مجھے ملا ہے، جو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اچھا رانا صاحب، بات یہ ہے کہ یہ تو رہی آپ کی خواہش کہ جی آپ کو فنون خطاطی سے شوق تھا اور آپ آرٹسٹ بننا چاہتے تھے. آپ کی والدین کی کیا خواہش تھی؟ کیا دیکھنا چاہتے تھے آپ کو وہ؟ ہاں، میرے والدین چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ جو ہے وائٹ کالر رہے، اسکول کسی اچھے گورنمنٹ کے ادارے میں کام کرے. تو میں نے گورنمنٹ میں ایگریکلچر میں نے جونیئر کلر کام کیا، میں نے 2 سال کام کیا. تو لیکن میرے مزاج میں نہیں تھی وہ کلیر کے سٹاف میں. لیکن پھر میں نے اپنے بزنس کو زیادہ ترجیح دی، تو میں نے اس کو ریزائن کر کے میں اپنے بزنس کی طرف آیا. تو آج الحمدللہ میں ایک کامیاب بزنس مین بن گیا ہوں. جی رانا صاحب، یہ بتائیں کہ ماں کی کوئی ایسی بات، ایسی یاد جو آپ کو اکثر اکیلے میں رلا دیتی ہے، سوچتے تو آپ کو زیادہ؟ ہاں، سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ماں سے بڑی محبت تھی. والد صاحب نے اتنا پیار نہیں ہمیں دیا جتنا ماں نے دیا. اور ماں کو برین کینسر تھا، برین ٹیومر تھا. تو اس کینسر کی وجہ سے ان کی موت ہوئی. تو لیکن الحمدللہ ہم نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی. اور ماں جب ہمیں اب یاد آتی ہے تو میں رونے کے قابل ہو جاتا ہوں. اور میں اکثر اپنی والدہ کا ذکر کرتے ہوئے رلا دیتی مجھے یاد اپنی ماں کی، کیونکہ ہم نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے، اور ماں نے ہمیں بڑی دعائیں دی ہیں.
آج ثم الحمدللہ ہم جب یہاں تک پہنچے ہیں اپنی ماں کی دعاؤں سے پہنچے ہیں. ہماری ماں ہر وقت ہمیں دعائیں دیتی تھی کہ ہمارے بچے جو ہے دنیا کے اندر اپنا نام روشن کریں, اور ہم نے اپنی ماں کے ساتھ پوری انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ماں کو یاد رکھا ہے, اور ماں کی یاد کی وجہ سے ہم اکثر اپنے گھر کے اندر جب کوئی بات کرتے ہیں تو بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ رحمان صاحب آپ کی والدہ جو ہے آپ بڑی سی محبت رکھتے تھے, بڑی رغبت رکھتے تھے, بڑی پرشفیق ماں تھیں آپ کی, اور نو ڈاؤٹ کہ مائیں تو ہوتی پرشفیق ہیں, اللہ کی طرف سے انعام ہوتی ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو بڑی رغبت سے بڑی شوق سے آپ کھاتے تھے, اور بھائی ماں آج یہ بنانا ہے, آج یہ بنانا ہے, آج یہ میں کھاؤں گا؟ ہماری والدہ, ہمیں چاول کا سب کو بڑا شوق تھا ہمارے پورے گھر کے اندر, لیکن میرے ساتھ یہ پرابلم رہا ہے کہ میں اتنا شوق تھا چاول کا کہ اکثر میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو میری امی اگر کہتی تھی نا کہ جلدی نماز پڑھ کے آ جانا, ہم نے چاول پکائے ہیں, تو میں نماز پڑھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا. تو میری ماں اس چیز میں مجھے مارتی بھی تھی کہ پہلے نماز پڑھو گے پھر چاول ملیں گے. تو ماں کی یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے تھے یہ بڑی یاد دلاتے ہیں. اچھا بچپن کی میں اس کے بعد لڑکپن میں آپ نے قدم رکھا, تو ایسی کون سی شرارت ہے جو آپ نے ایسی کی ہو اور آج تک اس پہ سوچتے ہیں ہنسی آتی ہو, یا کبھی غصہ بھی آتا ہے میں نے یہ شرارت کیوں کیا, اس پہ بہت مار پڑی ہو آپ کو, ایسی کوئی بات؟ اور بچپن میں تو ویسے تو شرارتیں ساری بچے شرارتی ہوتے ہیں. ہم اپنے دور میں ہم بڑی شرارتیں کیا کرتے تھے کہ اوپر ہم بندے باہر سو رہے ہوتے ہیں گاؤں دیہاتوں کے اندر, ہم ان کی چارپائی جو ہے وہ پانی کے نیچے رکھ دیتے تھے یا کچھ ایسے کر دیتے تھے, تو یا اپنے دروازے کے ساتھ جو ہے نا ہم ڈور باندھ کے اس کے گھنٹی بجا رہے ہوتے تھے, لوگ باہر آتے تھے, ہم چھپے ہوئے ہوتے تھے, تو اس پہ ہمیں بڑی مار پڑتی تھی. اور اکثر گلی ڈنڈا یا کنچے کھیلنے پہ بڑی مار پڑتی تھی. تو ہماری ماں جو ہے وہ اکثر ہماری اس خامیوں کو جو ہے نا بچا لیا کرتی تھی کہ اپنے میرے والد صاحب کو بتاتی نہیں تھی. تو ہمارے ماموں بھی اس معاملے میں, میرے سسر بھی ہیں, میرے ماموں بھی ہیں, لیکن وہ بھی ان سے ہم بڑے خوف رہتا تھا کہ انہوں نے بھی ہماری بڑی پرورش کی اور بڑا ہمارا ساتھ دیا. تو ماموں سے ہم بہت ڈرتے تھے اور آج بھی ہم بہت ڈرتے ہیں, اور ماموں سے ہمیں پیار نہیں بلکہ عشق ہے ہمیں. تو میری ماں اور میرے ماموں دونوں ایک ہی بہن بھائی ہیں, تو انہوں نے میرا رشتہ, میری مسز کا رشتہ جو ہے نا اپنے رشتے کو پکا کرنے کے لیے ہمارا رشتہ یہ ہوا جو آج الحمدللہ ایک دونوں بہن بھائیوں کی ایک یاد دلاتی ہے. اچھا جیسے ایک بات میں پوچھ رہا ہوں, ایک پرسنل سی بات ہے, یادیں تو اس میں سوال بھی ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کا رشتہ طے ہو گیا, ٹھیک ہے, تو آپ اس میں ایگری تھے یا آپ کی کوئی پسند بھی اس میں شامل ہوگی ہے, یار مجھے اس سے شادی ہو جاتی تو اچھا تھا؟ ہاں ایسے ہوتا ہے کہ پہلے دور کے اندر جب رشتے ہوتے تھے تو ہماری ماں اور میرے ماموں جو بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ بھی میں رشتہ لینا ہے, بس وہ یہ نہیں کہا کہ مہربانی کرے رشتہ دیں, بلکہ کہہ رہے میں نے یہ رشتہ کرنا ہے. تو میرے ماموں چونکہ اپنی بہن سے بڑی محبت کر رہے, ان کی محبت جو ہے نا مثالی تھی, ان کی دونوں بہن بھائیوں کی محبت جو ہے نا مثالی تھی, اب تک ہم ان کا نام لیتے ہیں. تو وہ پھر اس کے آگے کہ دو رائے نہیں کہ بھی اس کے بارے میں کیا وہ کہا جائے گا, بلکہ رشتہ ہو گیا. اور مجھے بھی اور میری مسز کو بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی, بھائی آپ کا یہاں سے رشتہ طے ہو گیا, اور پھر کرنا ہوا. صبح الحمدللہ ایک کامیاب رشتہ ہمارا, آج 20-22 سال ہو گئے ہمارے اس رشتے میں. الحمدللہ اللہ پاک نے 4 بچوں سے نوازا ہے, اور اپنے بچوں کے ساتھ میں نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے, اور پوری دنیا کے اندر گھوما ہوں. اللہ کے گھر پہ بھی میرے بچے گئے ہیں, اور حج بھی کیا, عمرے بھی کیے ہیں. ثم الحمدللہ ایک کامیاب ہماری ازواجی زندگی ہے. اچھا زندگی میں کوئی ایسی خواہش ہے کہ یہ پوری ہو جائے, یا کوئی ایسی خواہش رہ گئی اس پر طلب ہوتا ہو, یار اگر کاش یہ خواہش پوری ہو جاتی میری تو کتنا اچھا ہوتا, کوئی ایسی بات؟ ہاں میری ایک خواہش, پہلی خواہش میری یہ تھی کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے, کوئی بچہ میرا حافظ قرآن بنے. ثم الحمدللہ یہ ابھی 1 مہینہ پہلے میرے بچے نے حفظ کر لیا. میں جب اس کو نام اناؤنس ہو رہا تھا مدرسے کے اندر, میرے سے جذبات میں رونے لگ گیا تھا کہ میں اور میری بیوی ہم محسوس کر رہے تھے کہ ہم اللہ کے نزدیک, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو حافظ قرآن اپنے ماں باپ کو جو بخشوائے گا, تو ہم نے جب میرا بچہ حفظ کر رہا تو ہم دونوں میاں بیوی اتنے خوش ہوئے کہ ہماری نجات کا ذریعہ بن گیا. یہ ہماری بڑی خواہش تھی. اب الحمدللہ ہماری ایک اور خواہش ہے کہ ہمارا دوسرا بچہ بھی حافظ بنے. تو میرے 2 بچے جو ہے نا گونگے بہرے ہیں, بیٹا بھی اور بیٹی بھی. میں انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے گونگے بہروں کا ایک اسکول بناؤں گا, اور اس گونگے بہرے اسکول میں کوئی فیس نہیں ہوگی, انشاءاللہ تعالیٰ فری تعلیم دیں گے,
اور وہاں پہ اعلیٰ سماعت بھی ہم انشاءاللہ فری کریں گے. بہت ساری میری خواہشیں ہیں کہ میں ان گونگے بہرے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. اچھا رانا صاحب دیکھیں نارمل بچے ہوتے ہیں ان کی تربیت کرنا آسان ہوتا ہے, ان کو سمجھانا آسان ہوتا ہے, ان سے بات کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن ایک ایب نارمل ایک بچے جو ہوتے ہیں ان کی تربیت ایک مطلب ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو انسان بڑی مشکل سے کرتا ہے, کیونکہ آپ کاروبار کی مینیج کر رہے ہیں, اپنے آپ کو مینیج کر رہے ہیں اور ویلفیئر کے کام بھی چلا رہے ہیں, تو ان کو کس طرح سے آپ نے گروم کیا, کس طرح سے اس لیول پہ لے کر آئے, بڑی مشکلات درپیش ہوں گی. ہاں, پہلے تو ہم نے اپنے بچے کے لیے ایک ٹیوٹر رکھا گھر پہ کہ جو اسپیچ تھراپی کرواتا ہے. وہ 4 سال اس نے اسپیچ تھراپی کی, اس سے کچھ ہم نے سیکھا, لیکن ان کی مدر نے یعنی میری مسز نے زیادہ اس کو اڈاپٹ کیا, اور میری مدر جو ہے اور میری جو وائف جو ہے وہ اپنے بچوں کو بہت اچھا ہینڈل کر لیتی ہے. اب ان کی ساری مینٹلٹی جانتی ہے اور سارے سوال جواب ان سے وہ کر لیتی ہے, تو ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آئی. تو الحمدللہ ہمیں اپنے بچوں کی معذوری پہ کوئی ندامت نہیں ہے, بلکہ اللہ پاک سے خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں میں چنا ہے ہمیں کہ جو ایسے بچوں کے ماں باپ ہیں. جی, آج ہمارے ساتھ تھے رانا مشتاق احمد سنہری یادوں کے ساتھ, M7 کے ساتھ. ان سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی اور بہت ساری یادیں ماضی حال مستقبل کی ہوئی. ان سے بہت مزہ آیا. اس شعر کے ساتھ آفاق احمد صدیقی کو اجازت دیجیے. یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. السلام علیکم.